الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمینیز وقار احد کے میدان کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے سامنے ایک خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج ہم اول سے آخر تک اس خطبے کے دل نشین الفاظ سماعت کریں گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا ہے، من العمل بطاعتہ، کہ میں اس کی اطاعت کروں، والتناہی عن محارمہ، اور حرام کاموں سے باز رہوں۔ یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا پہلا جملہ تھا کہ میں اس چیز کی تمہیں وصیت کرتا ہوں جو اللہ نے قرآن کے اندر اپنی کتاب کے اندر مجھے دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر امت کے لیے ایک سبق ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ گو کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کا لباس پہن کر زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان کو اور کلمہ گو کو ہمیشہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ یہ خطبے کی ابتدا میں پہلا جملہ ہے۔ سنیے، اسی جملے کو میرے محبوب نے اس خطبے میں 3 مرتبہ مختلف انداز کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ خطبہ آگے بڑھتا ہے، آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ثم انکم اليوم فی منزل اجر و ذخر، آج تم اجر اور ثواب کے مقام پر کھڑے ہو، یعنی گھروں سے نکل آئے ہو جہاد کے لیے، میدان جہاد میں اس وقت تم دشمن کے سامنے ہو، تھوڑی دیر کے بعد صف آرائی ہوگی، یا تم غازی بن کے واپس پلٹو گے یا تم شہید ہو کے اللہ کے دربار کے اندر چلے جاؤ گے۔ میرے صحابہ، آج تم اجر اور ثواب کے مقام پر کھڑے ہو، لمن ذکر الذی علیہ، جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا،
یعنی جس کے ذہن کے اندر اپنا یہ مقام رہا کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں اور کس نیت اور ارادے کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں کیا لینا چاہتا ہوں، میرے محبوب فرماتے ہیں ثم وطن نفسہ لہو علی الصبر والیقین والجد والنشاط۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا۔ یعنی جس بندے نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور خوش دلی کا اپنے نفس کو اس نے خوگر بنایا، جہد مسلسل یعنی محنت کرتا رہا اور اس مقام پر اپنے قدم جما کے کھڑا رہا، آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ جِهَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيهٌ، کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی آقا حضور اپنے غلاموں کو جو 700 کافروں کے مقابلے میں آئے تھے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ سے پہلے ان کے دلوں کو دلیر کر رہے تھے تاکہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہ۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جہاد دشمن سے کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آنا اور پھر دشمن کے سامنے میدان میں کھڑے ہونا یہ بہت شدید اور بہت مشکل کام ہے۔ قلیل من یصبر علیہ، کم لوگ ایسے ہیں جو اس صبر آزما کام کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی یہ سارے لوگوں کا کام نہیں ہے، وہی لوگ جنہیں اللہ چن لیتا ہے اپنی راہ کے لیے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور موجود ہوتا ہے، وہ جہاد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور جہاد کے میدان کے اندر وہ تھوڑے لوگ اللہ کریم انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ الا من عظم اللہ تعالی رشدہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ سیدھے رستے پر پختہ کر دیتا ہے، یعنی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی وہی اس راہ کے اوپر گامزن رہتا ہے۔ یہ خطبہ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا تھا 300 بندے بیچ میں سے واپس چلے گئے، یعنی عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہ رستے ہی سے بھاگ گئے، تو میرے محبوب نے جو باقی بچے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ جہاد بڑا مشکل کام ہے اور جہاد میں ثابت قدم وہی رہتا ہے جسے رب ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے ثابت قدمی اللہ دیتا ہے، اللہ کے دینے سے بندہ ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کر کے میدان کے اندر کھڑا رہتا ہے۔ اور اب وہی جملہ جو پہلے بولا تھا اس جملے کا ایک اور نتیجہ، یعنی پہلے کیا کہا تھا، مجھے رب نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں، یہی تاکید میں تمہیں بھی کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کرنا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب اس دوسرے جملے کے اندر اس کا نتیجہ میرے محبوب نے بیان فرمایا، آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ مَنْ أَطَاعَهُ، بے شک اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ یعنی جس بندے نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا رب کی مان کے گزارنے کا عہد کر لیا ہے کہ وہ صبح گزارے گا یا شام گزارے گا، اللہ کی اطاعت میں گزارے گا، تقوی کے اندر گزارے گا، پرہیزگاری کے اندر گزارے گا، تو اس کے لیے ایک بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے؟ وہ جدھر بھی جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی۔ یعنی شروع سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک آپ اس منظر کو جو گزر چکا ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی ہے اللہ اس کے ساتھ ہوا ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اللہ اس کا حامی و مددگار رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والا بے شک زمانے میں تنہا بھی ہو جائے اس کا زمانے میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ بڑے مجمع کے اندر بولا کرتے تھے، لوگوں جس کے آسمان زمین بنانے والے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہیں، زمین والے سارے دشمن بھی ہو جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے محبوب بڑے مجمع کے اندر اعلان کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ مَنْ أَطَاعَهُ، جو بندہ رب کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تنہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ مشکل میں ہے اللہ اس کے ساتھ، وہ غربت میں ہے اللہ اس کے ساتھ، وہ بیماری میں ہے اللہ وہ جس بھی کرب سے گزر رہا ہے
رب اس کے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کے رستے پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے غار سور کے اندر دشمن بالکل دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، میرے محبوب رب کی اطاعت کے سب سے پہلے مرکز ہیں، یعنی انہوں نے زمانے کو بتایا ہے کہ رب کی اطاعت کیسے کرنی ہے، رب کی ماننی کیسے ہے، رب کی مان کے زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ یہ میرے محبوب کی ذات غار سور کے اندر دشمنوں کے شکنجے میں اس غار کے اندر ابو بکر کے ساتھ بالکل تنے تنہا ہے، دشمن وہ بالکل غار کے دروازے پہ آن کے کھڑے ہو گئے، اور ابو بکر نے دل کے اندر خوف محسوس کیا کہ اب کیا ہوگا، دشمن تو ہمارے قدموں کے نشان کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بالکل غار کے اندر پہنچ چکا ہے، دوسرا رستہ بھی نہیں کہ ہم غار سے نکل سکے، تو دل کے اندر خوف پیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، محبوب کو کچھ نہ ہو جائے، اس لیے ابو بکر نے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ تو میرے محبوب نے اس جملے کی حقیقت کو بیان فرمایا، کیا کہا، ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کھا، رب ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اس کے رستے کے اندر چلنے والے ہیں، ہم اس کی توحید کا پیغام پھیلانے والے ہیں، ہم حق کے داعی ہیں، ہم اس غار کے اندر ہیں، دشمن باہر کھڑا ہے، غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، رب کائنات نے مکڑی کے ہک جالے کے ذریعے اور کبوتری کے ہک انڈے کے ذریعے میرے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ یعنی بتانے کا مقصود یہ ہے، یہ دونوں چیزیں کمزور ہیں، کبوتری کا انڈا یا مکڑی کا جالا، اس کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے، رب نے بتانا یہ تھا کہ جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں میں کمزور چیزوں سے بھی اس کے نکلنے کے رستے پیدا فرما دیتا۔ یہ پہلا جملہ میرے محبوب نے بولا۔ دوسرا جملہ آقا حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ عَصَاهُ، بے شک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے شیطان اس کے ساتھ، جو اللہ کا فرمانبردار ہے رحمان اس کے ساتھ۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا رحمان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ رحمان ساتھ تب ہوتا ہے جب بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے، جب بندہ تقوی کا لباس پہن لیتا ہے، جب بندہ اطاعت والی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ اگر بندہ اطاعت والی زندگی چھوڑ دے، رب کا باغی بن جائے، رب کا نافرمان بن جائے، تو پھر دوسرا رستہ شیطان کا رستہ ہوتا ہے، اور جو شیطان کے رستے پہ گامزن ہوتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان ہے دنیا کے اندر بھی آگ اس کے ساتھ ہے، اور قبر میں بھی آگ اس کے ساتھ ہے، اور حشر کے اندر بھی شیطان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور شیطان کے ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی رب نے دوزخ کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے یہ کلام بولا تھا، جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا کہ مولا میں سیدھے رستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں نے اپنے پیچھے لگاؤں گا، میں نے اپنا قیدی بناؤں گا، میں نے نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا کروں گا۔ تو رب نے جواب کیا دیا تھا، تجھے اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ میں دوزخ بھر دوں گا، میں نے دوزخ بنائی اسی لیے ہے، تیرے ماننے والے اور تو دوزخ کے اندر جلو گے۔ تو میرے محبوب نے جو جملہ خطبے کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب نے وصیت کی ہے میں اس کی اطاعت کروں، حرام کاموں سے باز رہوں۔ اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، تمہارے لیے بھی میری یہی وصیت ہے، میرا پیغام ہے۔ اب اس کا نتیجہ بیان فرمایا جو رب کا تابعدار ہوتا ہے، رب کا اطاعت مند ہوتا ہے، رب اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ تنہائیوں کے اندر، مشکلوں کے اندر، نشیب و فراز کے اندر، زندگی کی ہر موڑ کے اندر رب کی رحمت کو ساتھ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر اور مددگار ہوتا ہے۔ اچھا، خطبہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا فَافْتَتَحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ، میرے صحابہ آج اپنے اعمال کی ابتدا جہاد پر صبر سے کرو، کیونکہ دشمن 5 گنا تم سے بڑا ہے، اسلحہ ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، تم ان کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہو، تمہیں گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں غم دیکھنے پڑیں گے، تمہیں لاشیں اٹھانی پڑیں گی۔ تو میری وصیت تمہارے نام یہ ہے کہ آج اپنے اعمال کی ابتدا
جہاد کے ذریعے صبر سے کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ دوسرا جملہ وَالْتَمِسُوا بِذَلِكَ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، اور طلب کرو اس صبر سے فتح کا وہ انعام جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم ثابت قدم رہو گے، اگر تم صبر کا دامن پکڑ کے میدان کے اندر کھڑے رہو گے، میں رب تمہاری مدد کروں گا، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ تو میرے محبوب نے وہ وعدہ اپنے غلاموں کو یاد کروایا کہ میرے غلاموں آج اپنے اعمال کی ابتدا جہاد میں صبر کے ساتھ کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر تم صبر پر قائم رہو گے، جو رب کا وعدہ فتح کا ہے وہ ہمارے پاس ضرور آئے گا۔ وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی لازم جانو۔ فَإِنِّي حَرِيصٌ عَلَىٰ رُشْدِكُمْ، کیونکہ میں تمہاری ہدایت یابی پر بہت حریص ہوں۔ یعنی یہ میرے محبوب کی ساری زندگی تمنا رہی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا جنت چلا جائے۔ میں اس کو ایک حدیث کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا حضور نے اپنی مثال اس امت میں کیسے ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال یوں ہے جیسے کسی جگہ پر کوئی شمع جلے، لائٹ ہو تو اس کے ارد گرد پروانے آتے ہیں، وہ لائٹ کے اوپر ٹوٹ کے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، انہیں ہزار ہاں بچانے کی کوشش کرو وہ نہیں بچتے، وہ آتے ہیں گرتے ہیں مر جاتے ہیں۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے دوزخ سے بچا رہا ہوں، میں تمہارا دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ رستہ دوزخ والا ہے، یہ رستہ آگ والا ہے، یہ رستہ شیطان والا ہے، یہ رستہ رب کے نافرمانوں والا ہے۔ میں تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں تمہاری ہدایت یابی پر سب سے زیادہ حریص ہوں۔ یہ میرے دل کی تمنا ہے تم جنتی بن جاؤ، یہ میرے دل کی تمنا ہے تم بخشے جاؤ، یہ میرے دل کی تمنا ہے، یہی تو وجہ ہے میرے محبوب اس بخشش پر کتنے حریص ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب میرے محبوب نے بزم عشر کا نقشہ بیان فرمایا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر عشر کے میدان کے اندر جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو سب کے لیے نور کی کرسیاں لگائی جائیں گی، ہر نبی عزت کے ساتھ اپنی نور کی کرسی پہ بیٹھے۔ بزم عشر میں غم ہوگا لیکن ہم جیسے گناہگاروں، نبی غم میں نہیں ہوں گے، نبی اللہ کے مقرب ہیں، وہ عزت کے مقام پر ہوں گے عشر کے دن بھی، آج بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، ان کے لیے عزت ہی عزت ہے چونکہ عزت کا وعدہ ان کے ساتھ رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ بزم عشر میں نبیوں کے لیے نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی اپنی نور والی کرسی پہ بیٹھا ہوگا۔ فرمایا میری بھی کرسی لگے گی پر ایک لمحہ میں اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں تمہاری ہدایت یابی کے لیے رب کے دربار میں بڑا حریص ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جب آدم کرسی پہ بیٹھیں گے نور والی کرسی پہ، جناب موسیٰ، یحییٰ، دانیال، یوسف، یونس، شعیب سب اپنی کرسیوں پر بیٹھیں گے حشر کے دن، کرسی آپ کی لگی ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نہیں بیٹھیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے حبیب کا جواب کیا تھا؟ فرمایا غلاموں تمہارا غم مجھے اپنی کرسی پہ بیٹھنے نہیں دے گا، تمہاری فکر، تمہارا آگ کے اندر جانا یہ مجھے کرسی پہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا بابا عشر کے دن آپ سے ملنا ہو تو پھر کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ فرمایا میری بیٹی وہاں آ جانا جہاں میں غلاموں کو بر بر کے جام پانی کے پلا رہا ہوں گا، اگر ادھر ملاقات نہ ہو تو ادھر آ جانا جہاں میرے غلاموں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان پر میں پاس کھڑا ہوں گا، اپنی نگاہوں کے سامنے میں اپنے غلاموں کے اعمال کو تلواؤں گا۔ اور اگر ادھر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر آ جانا پل صراط پہ، سلم سلم کی صدائیں لگا کر میں اپنے غلاموں کو پل پار کروا رہا ہوں گا۔ تو میرے محبوب کی ساری زندگی طلب یہ تھی میرے غلام آگ میں نہ جائیں، میرے غلام دوزخ میں نہ جائیں، رستے جدا جدا بتا دیے، آگ میں جانے والے رستے بتا دیے، ان سے بچنے کے طریقے بتا دیے، ہر ایک عمل جو جنت لے جاتا ہے میرے محبوب نے واضح کر دیا۔ بندہ کمرہ امتحان میں بیٹھے تو پھر پتا چلتا ہے پرچے میں سوال کون سا آیا ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ بندہ قبر میں پہنچا نہیں، سوال پہلے بتا دیے۔ بندہ حشر کی کچہری میں ابھی کھڑا نہیں ہوا،
سوال پہلے بتا دیے. یہ سوالوں کا بتانا، پیپر آؤٹ کرنا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میرے نبی کو امت سے پیار کتنا ہے. میدان احد کے اندر میرے محبوب کے خطبے کے یہ لفظ فَإِنِّي حَرِيصٌ عَلَىٰ رُشْدِكُمْ، میں تمہاری ہدایت یابی پر بڑا حریص ہوں، مجھے بڑی لالچ اس بات کی تم سارے ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہی تو وجہ ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے میرے محبوب امت کی خاطر آنسو بات ہے. ظلم، جبر، کار، گناہ یہ امتیوں کے تھے، لیکن معافیاں میرے مصطفیٰ مانگتے تھے. روتے رسول اللہ تھے، عذاب کی آیتیں امت کے لیے نازل ہوتی، آنسو میرے محبوب کے خشک نہ ہوتے. پوری رات قرآن پڑھ کے نماز کے اندر امت کی بخشش کی سرکار دعائیں مانگتے. تو یہ چیزیں ساری بتاتی ہیں کہ میرے محبوب کو امت سے پیار کتنا تھا، اور حضور کی امت بخشی جائے اس پر میرے محبوب حریص کتنے تھے. کیا آقا حضور نے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، فرمایا تب تک تمام امتوں پر جنت حرام ہو جائے گی جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ حضور کی شفاعت غلاموں تک پہنچیں گے. تو ساری زندگی میرے محبوب کی طلب رہی میرا غلام بخشا جائے، یہ ہدایت کے رستے پہ قائم رہے، یہ شیطان کا پیروکار نہ بنے. تو آج خطبے کے اندر بھی اسی چیز کو میرے محبوب نے دہرایا. پھر آقا حضور رحمت عالم نے ایک اصول بتایا، جو کہ ابھی دشمن کے سامنے صحابہ نے میدان کے اندر کھڑے ہونا تھا کہ جیت کا اصول کیا ہے، فتح کا اصول کیا ہے. گھروں کے لیے اصول ہے یہ، محلے کے لیے اصول ہے یہ، مسجد معاشرے کے لیے اصول ہے یہ، ملک کے لیے اصول ہے یہ. وہ اصول کیا ہے؟ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْإِخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّثْبِيتَ مِنْ أَمْرِ الْعَجْزِ وَالضُّعْفِ. فرمایا بامی اختلاف، جھگڑا یہ بزدلی اور کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، بامی اختلاف رکھتے ہیں، ایک گھر کے اندر اگر بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے جھگڑ کے اپنے فیصلے باپ پر مسلط کر رہا ہے، بیوی شور سے جھگڑتی ہے اور شور بیوی سے جھگڑتا ہے، ایک دوسرے کے رستے جدا ہیں، وہ گھر کبھی کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکے گا. وہ خاندان کبھی کامیابی کے عروج کی منزل نہیں پائے گا جو آپس میں جھگڑتا رہتا، جس کے آپس کے تنازع، آپس کے اختلاف وہ موجود رہتے. وہ برادریوں میں کبھی اونچی نہیں ہو سکتی جو آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے. اختلافات کے اندر، تنازعات کے اندر، جھگڑوں کے اندر جن کی زندگی بسر ہوتی، وہ مسجد کبھی ترقی کی منزلوں پر نہیں جاتی جس مسجد کے اندر سیاسی دڑے رکھ کر لڑائی اور جھگڑے ہوتے. ایک کہتا ہے مولوی میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، ایک کہتا ہے میری بات مانے، دوسرا کہتا ہے میری بات مانے. اور جن مساجد کے اندر یہ سیاستیں چلتی ہیں، مسلح اجڑتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی. مولوی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، مولوی مدینے والے مصطفیٰ کے پیغام رساں ہوتے ہیں. پارٹی کوئی بھی ہو، انہوں نے حق بیان کرنا ہے، اور جب یہ حق کا دامن چھوڑیں گے، کسی ایک پارٹی کو پکڑیں گے، یہ بھی رد ہو جائیں گے، یہ بھی ذلت کے گڑھے میں جا پہ گریں گے. اس لیے کہ انہوں نے پارٹیوں کو پروموٹ نہیں کرنا، انہوں نے سونے مصطفیٰ کی شریعت کو پروموٹ کرنا ہے. تو بامی اختلاف، تنازع، جھگڑا یہ انسان کی ویلیو ختم کر دیتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کریں. آپس کے تنازع، آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلاف انہیں ختم کر دیا جائے. تو ابھی دشمن کے سامنے نہیں گئے تھے، تو میرے محبوب نے دشمن کے سامنے جانے سے پہلے صحابہ کو جوڑا. کہا میرے صحابہ اپنا اختلاف ختم کرو، اپنے جھگڑے ختم کرو. آپس میں کٹو گے تو دشمن کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہوگے؟ اور اگر چاہتے ہو تمہیں فتح مل جائے تو پھر تمہیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنا ہوگا. وَلَا يُؤْتِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفْرَ. اللہ اختلاف اور جھگڑا کرنے والوں کو کبھی فتح اور کامیابی نہیں دیتا. یہ میرے محبوب نے ایک اصول بیان کر دی. پھر آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. اب وہی چیز جو تھوڑی دیر پہلے بیان ہوئی 2 مرتبہ، اللہ کی اطاعت، حرام کاموں سے بچنا.
اب اسی کو رسول اللہ تیسری مرتبہ بول رہے ہیں. یہ امر ضروری کتنا ہے. میدان احد کے اندر کافروں کے سامنے، یعنی دشمن سامنے ہے، تو صحابہ سے جو حضور نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر جو تعلیم ہے، اس تعلیم کا لب لباب کیا ہے. تیسری مرتبہ اسی جملے کو اللہ کے حبیب نے دہرایا. جملہ کیا تھا؟ فرمایا ان من کان علی حرام، جو شخص حرام کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ہر وہ کام حرام ہے جس سے رب نے روکا ہے. اس نے کہا نماز پڑھو تو نماز نہ پڑھنا حرام ہے. اس نے کہا روزہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا حرام ہے. اس نے کہا صاحب استطاعت حج کرو، مالدار ہے حج نہیں کرتا تو حرام ہے. اس نے کہا سود نہ کھاؤ، کھاتا ہے تو حرام ہے. جتنے بھی کاموں سے رب نے روکا ہے نہیں رکتا تو حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ جملہ میں نے وضاحت کے لیے اس لیے بولا ہے، ہمارے ہاں حرام خالی شراب کو ہی سمجھا جاتا ہے، یا سود کو ہی سمجھا جاتا ہے، یا بدکاری کو ہی سمجھا جاتا ہے. کوئی شک نہیں یہ سارے کام حرام ہیں، لیکن ہر وہ کام حرام ہے. اس نے کہا سچ بولو تو جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، دل توڑنا حرام ہے، عیب جوئی حرام ہے، عزتوں کو تار تار کرنا حرام ہے، گالیاں دینا حرام ہے. جتنی بھی شریعت کی نافرمانیاں ہیں یہ ساری حرام ہیں. تو اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان من کان علی حرام، جو بندہ حرام کام کرتا ہے، حرام کام، فرق اللہ تعالی بینہ و بینہ، اللہ اپنے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. وہ کبھی رب کی رحمت نہیں پائے گا جو حرام رستے پہ چل پڑا ہے. اللہ اپنے سے اسے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمت کا منہ پھیر لیتا ہے جو حرام کا مرتکب ہوتا ہے. یہ خطبہ ہے احد کے میدان میں میرے محبوب کا. وَمَنْ رَغِبَ لَهُ عَنْهُ، اب اس کا مقابل بیان کیا کہ جو حرام کام چھوڑ دیتا ہے، جس نے بے نماز ہونا چھوڑ دیا، جس نے سود چھوڑ دیا، جس نے گالی چھوڑ دی، جس نے بدکاری چھوڑ دی، جس نے شراب نشہ چھوڑ دیا، جس نے حرام کام چھوڑ دیے. آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ رَغِبَ لَعَنْهُ، جو بندہ حرام کام سے منہ موڑ لیتا ہے، غفر اللہ تعالی لہو ذنبہ، بے شک اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حرام کام کو چھوڑ دینے والا بندہ، حرام سے واپس آ جانے والا بندہ، توبہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی، پھر بھی امید رب نے قائم رکھی، نا امید نہ کیا کہ اگر تیری زندگی حرام پاپ گناہگاری میں بسر ہوئی ہے، پلٹنا چاہتا ہے، رستہ کھلا ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں رب کے دربار کا رستہ بند نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا والا کوئی قبول نہ کرے، کہے اب آنے کا کیا فائدہ، لیکن اللہ کہتا ہے میں آخری سانس تک تیرا انتظار کروں گا، تو پلٹ کے آ جا. تو جب بھی پلٹ کے آئے گا ایک قدم اٹھائے گا، 10 رحمت والے قدموں سے تیرا استقبال فرماؤں گا. فرمایا جو حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ تعالی لہو ذنبہ، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب یہ تیسری مرتبہ یہ جملہ بولا تو اس کے ساتھ آقا حضور نے گناہوں کی بخشش کا ایک اور طریقہ بھی بتا دیا. کون سا؟ میدان احد کے اندر فرمایا من صلی علیہ صلاتن، جو بندہ ایک مرتبہ مجھ محمد پہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 10، اللہ اور اس کے فرشتے 10 بار اس پہ درود بھیجتے ہیں. یعنی میرا نام کوئی ایک بار لے، 10 بار رب کے فرشتے اس پہ رحمت نازل فرماتے، اس پہ درود بھیجا جاتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کی بخشش کا اہتمام کیا جاتا ہے. خطبہ مزید آگے بڑھتا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ مِن مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي آجِلِ دُنْيَاهُ وَآجِلِ آخِرَتِهِ، جو شخص احسان کرے کسی مسلمان پر یا کافر پر تو اللہ فرماتا ہے اس کا اجر اللہ پر لازم ہو جاتا ہے. تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اس سے بدلہ نہ مانگو. ہمارے مسلمانوں کا وتیرہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے احسان کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسرے کا بھلا ہو جائے یہ ذہن ہی ختم ہے، بلکہ جہاں نظر آتا ہے کہ دوسرے کا بھلا اور خیر ہو رہی ہے وہ رستہ بند کرتے.
जितने महल्ले देहातों गांव के अंदर जाना हुआ, भाई गली क्यों तंग है, इस बंदे ने मकान बनाया तो 2 फुट और बाहर आ गया, क्यों, गुजरने वाले सुखी ना हो जाए। आज दूसरों के रास्ते तंग करते हो तो हो सकता है कल जन्नत का रास्ता तंग हो जाए। और जिस नबी का हमने कलिमा पढ़ा अल्लाह अकबर, मेरे महबूब जन्नत तशरीफ लेके गए तो एक जवान को देखा कि जन्नत में जहां चाहता है जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। वैसे जन्नत में लोग मखसूस मकाम पे होते हैं, अपने मकाम से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो जवान बख्तों वाला पूरी जन्नत में जहां चाहता है वो जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। सहाबा को इस पर बड़ा तजस्सुस हुआ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस जवान का काम क्या था? वो जन्नत जिधर चाहता था जाता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं। दुनिया में उसने अमल क्या किया? अमल तो बेशुमार थे, लेकिन जिस अमल के सबब ये एजाज उससे मिला, मेरे महबूब ने वो अमल बयान फरमाया ये वो जवान था जिसने दुनिया में अपनी जमीन से एक दरख्त इसलिए काटा कि शाखें रस्ते की तरफ आ रही थी, गुजरगाह थी मुसलमानों की, गुजरते हुए मुसलमान तंग होते थे, इसने इस नीयत से दरख्त जड़ से काट दिया, मुसलमान सुखी होके गुजर जाएं। कहा दुनिया में मुसलमानों को इसने खुला किया था, आसानी दी थी, रब ने जन्नत में से यह मकाम अता फरमाया है। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की दी हुई शरीयत ये आसानियां बांटने वाली है। आसानियां बांटने का ज़हन इसलिए रखना चाहिए कि हमने इधर रहना नहीं। हमसे पहले जो आए थे वो भी चले गए, जिस प्लाट की खातर, जिस 2 फुट की खातर गले कटते हैं, नाराजगियां बढ़ती हैं, दुश्मनियां परवान चढ़ती हैं, कत्ल होते हैं, और जिस 2 फुट की खातर कत्ल तक हो जाते हैं, इस 2 फुट का हमसे पहले मालिक कौन था? उससे पहले मालिक कौन था? ये कोई 14 सदियां बाद सिर्फ हमारे पास ही नहीं आई, ये जमीन 14 सदियां से पहले जनाबे आदम के दौर से इधर ही है। ये नहीं बदली, नाम बदलते हैं। आज हम मालिक हैं तो कल कोई और होगा, अगले दिन कोई और। ये नाम बदलते हैं, ये नहीं जाती, ये इधर ही रहती है। बंदे दुनिया छोड़ जाते हैं। इस जमीन की खातर झगड़े ना करो, फसाद ना करो, दुश्मनियां ना पालो, एक दूसरे के गिरबान ना पकड़ो, ये साथ नहीं जाएगी। साथ किरदार जाता है, साथ किरदार जाता है। अच्छा, मैंने जो जुमला बोला, मेरे महबूब ने क्या कहा? जो एहसान किसी पे करेगा उसका बदला रब देगा, एहसान करेगा बदला रब देगा। हमारे मुसलमान एहसान करते हैं तो बदला फिर खुद ही तलाश करते हैं। कल वो मानता नहीं, जुमले बोल देते हैं, मैंने तेरे साथ ये किया था, तेरी बेटी की शादी पे, तेरी बहन की शादी पे तू फंसा हुआ था, मैंने तेरी मदद की। माना यह था कि तूने इसे गिराने के लिए मदद की, तूने इसे नीचा लगाने के लिए मदद की, तू चाहता था सारी जिंदगी ये नजर तेरे सामने उठा ना सके, तूने रब की खातिर एहसान नहीं किया। अगर तूने एहसान रब की खातिर किया होता तो तेरी जुबान पे जुमला ही ना होता, चूंकि तेरा सौदा रब के साथ है। और मेरे महबूब क्या कहते हैं? सुनो, जिसने किसी मुसलमान के साथ एहसान किया है, रब बदला बुलाता नहीं है, रब के जिम्मे उसका बदला हो जाता है। और मैं यही गुजारिश करता हूं जुमा के इज्तिमा में, अपने बदले रब से लेने की कोशिश करो, अपने सौदे डायरेक्ट अल्लाह से करो। बंदों से बदला लोगे, ये कुछ नहीं देते सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। एहसान करो, नेकी करो, चूंकि ये जन्नत जाने का रास्ता है। एहसान करो, भलाई करो, चूंकि ये आमना के लाल की दी हुई तरबियत है। पर बदले बंदों से ना लो। मालिक जो कह रहा है बदला मैं दूंगा, बंदा बंदे को कितना दे सकता है? जो हकीकी खजानों का मालिक है वो कह रहा है बदला मैं दूंगा, पूरा पूरा बदला दूंगा, कोई अमल जाया नहीं करूंगा। फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। इसके बाद एक और हुक्म जुमा के इज्तिमा के साथ उसका ताल्लुक है, लेकिन वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह आने वाले नशिस्त में जो बकिया खुतबा है हम उसे समाअत करेंगे। इस खुतबे में हमारे लिए जो रहमत मुआबियाँ हैं अल्लाह में समेटने की तौफीक अता फरमा। खुतबे का सबसे बड़ा लुब्बे लुबाब अल्लाह की इताअत का जज्बा, शैतान के रस्ते से अपने आप को बचाने का जज्बा, इताअत मंदी में ज़िंदगी बसर करना और हराम कामों से अपने आप को बचाना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।